السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزوں کے مسائل اس کتاب کو لکھنے والے محمد اقبال کیلانی ہے۔ ان کی کتابوں کی ایک سیریز ہے جس میں بہت سارے مسائل کا حل ہمیں مل جاتا ہے۔ تو آج روزوں کے بارے میں بہت سارے مسائل جو ہمیں رمضان سے پہلے جاننے ضروری ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں ہم ہر روز 10 سے 15 یا جتنا اللہ نے توفیق دی مسائل کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے روزے کی فرضیت۔ مسئلہ نمبر 1، روزہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے بنیادی فرائض میں ایک فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج، اور پانچواں رمضان کے روزے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اسلام ان 5 چیزوں پہ کھڑا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 2 آتا ہے روزے کی فضیلت، فضل الصوم۔ مسئلہ نمبر 2، رمضان کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب جنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، متفق علیہ۔ یعنی اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اس لیے وہ روایت جو یہ دونوں روایت کریں اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب جب جہنم کے دروازے بند ہو گئے، مسلمانوں پہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے اور شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ اب نیکی کرنے میں کون سی رکاوٹ مانے ہے؟ اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب رمضان آتا ہے تو طبیعت خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مسجدوں کو دیکھتے ہیں آپ، کتنی رونق ہوتی ہے ان دنوں میں۔ یہ اسی حدیث کی برکت سے ہے، یہ اسی اللہ کے فضل اور احسان کی وجہ سے ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یحدثنا قال قال رسول اللہ لامرأۃ من الانصار۔ اردو میں ترجمہ کرتی ہوں کہ حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں چلتیں؟ عورت نے کہا کہ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور میرا بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اور اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی لاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
یعنی رمضان میں عمرہ کرنا اس قدر افضل ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو حج کا درجہ دیا، مگر یہ یاد رہے کہ فرض حج پھر بھی کرنا ہوگا۔ یہ صرف رمضان کی فضیلت ہے اور اللہ کا ہم پر احسان کہ رمضان میں ایک نیکی کا اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، تو عمرے کا بھی حج کے برابر، یعنی وہ ایک مقدار ہمیں بتا دی گئی۔ مسئلہ نمبر 4، روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے اور کہیں گے، روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یعنی روزہ کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے کو حاجت ہوتی تھی جائز طریقے سے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے کی، اور کھانا پینا، مشروبات، اس کے اطراف میں طرح طرح کی نعمتیں ہوتی تھیں حلال ہونے کے باوجود، یہ تیری رضا کے لیے اس کو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھا۔ کس قدر بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کہے گا کہ یہ تراویح پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تو مسئلہ نمبر 5، روزے کا اجر بے حساب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، یعنی نیت اور خلوص کے مطابق بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے دار اپنی ساری خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے ہوئے اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی اور بیہودہ باتیں نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے برا بھلا کہے یا لڑنے کی کوشش کرے تو وہ صرف یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہ بھی روایت متفقن علیہ، یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں 3 یا 4 حدیثوں کا مجموعہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ہر عمل کا 10 گنا اور 700 گنا تک بڑھا کے دیتا ہے، یعنی جتنی نیت ہوگی، جتنا خلوص، اس قدر اس کو اجر دیا جائے گا۔ کم سے کم 10 گنا ایک نیکی کا اجر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، حالانکہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کا احسان دیکھیے کہ روزہ اس سے بھی افضل ہے، ہر نیکی سے افضل ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا اللہ نے اس دنیا میں اس کا اجر نہیں بتایا، اس کی جزا نہیں بتائی، کیونکہ وہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے خاطر اپنی جائز خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس کو 2 خوشیاں ملے گی، ایک تو دن بھر کی بھوک کے بعد جب اس کے پاس ٹھنڈا مشروب اور لذیذ کھانا پیش کیا جاتا ہے تب اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تب اللہ اس کو اتنا بہترین اجر دیں گے
تب بھی وہ خوشی کا موقع ہوگا، اور شاید دنیا کی ہر خوشی سے زیادہ وہ خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات بھی کرے گا اور اس روزے کا اجر بھی پائے گا۔ اس کے علاوہ یہ حدیث کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، ایک طرح سے وہ بدبو ہی ہوتی ہے، کیونکہ دن بھر معدہ خالی رہتا ہے تو اس سے عجیب سی ایک مہک آتی ہے جو دنیا کے حساب سے تو پسندیدہ نہیں ہوتی، مگر وہ بو اللہ کو دنیا کی سب سے زیادہ بہترین خوشبو مشک ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، یعنی بندہ اپنے اوپر جیسے اپنے آپ کو جنگ میں بچانے کے لیے ایک لباس پہنتا ہے لوہے کا، جو اس کو لڑائی میں تیروں سے، کلہاڑوں سے اور تلواروں سے بچاتا ہے، یہ روزہ گویا اسی طرح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ لہٰذا جب کسی کا روزہ ہو تو وہ کوئی بری بات، بیہودہ بات نہ کرے، بلکہ کوئی اس سے لڑائی بھی کرے تو بجائے لڑنے کے اس کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، یعنی جتنے بھی انسان عمل کرتا ہے اپنے اعمال کے حساب سے جنت میں مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے۔ اور کس قدر خوبصورت وقت ہوگا جب روزے داروں کو بلایا جائے گا کہ آ جاؤ، تم دروازے سے باب ریان سے داخل ہو جاؤ۔ اسے مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ اہمیت الصوم، روزے کی اہمیت۔ مسئلہ نمبر 6، ایک روزہ بلا عذر ترک کرنے کا کفارہ ساری عمر کے روزے سے بھی نہیں بھرا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بلا عذر یا بلا مرض ایک روزہ بھی ترک کیا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے، یعنی کوئی عذر نہیں، نہ بیمار ہے، نہ سفر میں ہے، نہ کوئی عورت حاملہ ہے، نہ حیض سے ہے، نہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یعنی ان 5 میں سے کوئی بھی عذر نہیں، مگر صرف یہ عذر ہے کہ بھوک برداشت نہیں ہو سکتی یا کوئی ایسی چیز جو بظاہر عذر نہیں لگتی۔ معمولی سی چیزوں کے لیے لوگ آج روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ آخری عشرہ چل رہا ہوتا ہے جس میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ان راتوں کا اہتمام اور دن کا روزہ رکھنے کے بجائے ہم بازاروں میں مارے پھرتے ہیں اور اکثر دیکھتے ہیں مرد حضرات تو روزے رکھتے ہی نہیں کہ ان کو کاروبار کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ رزق کمانا بھی اللہ کا ہی حکم ہے، رزق کا تلاش کرنا یہ بھی اللہ نے ہی مردوں کے لیے لکھا ہے، تو یہ سراسر ایک غلط بات ہے، یہ کوئی عذر نہیں۔ کس قدر سخت وعید ہے کہ ایک روزہ بلا عذر ترک کرنے کا کفارہ ساری عمر انسان 30 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا، اور کہاں کہ اس کا کفارہ ساری عمر نہیں بھر سکتا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان گنے چنے روزوں کو تھوڑی معمولی عذر کی وجہ سے ان کا اجر اور ثواب نہیں پا سکتے، بلکہ اللہ کی ناراضگی ہی پاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بدنصیب ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ پاک و ہند میں لوگ اکثر اس رات کو 27ویں رمضان کی رات کو مناتے ہیں یا رت جگا کرتے ہیں، حالانکہ صحیح حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ رات بتانے آ رہے تھے، مگر باہر آئے تشریف فرما کے تو 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ بات اٹھا دی گئی، اور یقیناً اس میں اللہ کی مصلحت ہی تھی کہ ہم 5 مسلسل راتیں جاگ کر اس رات کو تلاش کریں تو کسی نہ کسی رات یہ رات تو ہمیں مل ہی جائے گی، دیگر 4 راتوں کا اور جاگنے کا اجر بھی ہمیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 8، رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ممبر لانے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام ممبر لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پہ چڑھے، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے، فرمایا آمین، اسی طرح جب تیسری سیڑھی پہ چڑھے فرمایا آمین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے پہلی سیڑھی پہ اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ چڑھا تو جناب جبریل نے کہا، ہلاکت ہے اس کے سامنے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پہ چڑھا، جناب جبریل نے کہا، جس نے اپنے ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ دونوں چیزوں کو چھوڑ کے 2 سیڑھیوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات پہ آمین کہا۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ایسا ہو جائے، جو دعا میں نے مانگی ہے وہ ہو جائے۔ تو یہ بھی بدنصیبی کی بات ہے کہ انسان ماں باپ کی خدمت نہیں کرے، حالانکہ اس کے پاس وہ بڑھاپے میں ہیں، انہوں نے ہمیں پالا، انہوں نے ہم پر بچپن میں احسان کیے، آج وہ ہمارے احسان کے، ہمارے اچھے سلوک کے مستحق ہیں، مگر ہم سب کی بدنصیبی ہوتی ہے ہم ان کی خدمت نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق نہیں ہوتے۔ پھر یہ کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اگرچہ ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہیں ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چند ساعت ہی آتی ہیں، یہ کہنے سے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جاتی ہے اور ہم ہلاکت سے بچ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ رمضان کا مہینہ یقیناً مغفرت کا مہینہ ہے، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بد دعا کہیں یا دعا کہیں اس پر آمین کہا۔ اگر انسان اس رمضان کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا پائے
تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہوگی، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اگر انسان رمضان کا مہینہ پا کے اپنے لیے مغفرت پالے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اس کے لیے دعا بن جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، روزہ خوروں کا عبرتناک انجام۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پہ لائے اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پہ چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے، تو بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنیں۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیر دیا گیا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ شب معراج کا بھی ہے کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا تھا۔ دونوں چیزیں کہی جاتی ہیں، اور یہ یاد رہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ برحق ہوتا ہے۔ اگر یہ شب معراج کا واقعہ ہے تو بھی صحیح ہے، اگر انہوں نے خواب میں دیکھا تو بھی اس کی سند صحیح ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے اتنا دردناک عذاب ہے کہ ان کے منہ کو چیر دیا گیا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے۔ تو وہ روزہ یا تو رکھتے ہی نہیں تھے یا یہ کہ صبر نہیں کرتے تھے، اور دن جب چڑھتا تھا یا ایسا وقت آتا تھا کہ ان سے صبر نہیں ہوتا تھا اور وہ روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ آج ہم نے 9 مسائل کو پڑھا، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 10ویں مسئلے سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔